من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تین چیزیں ممنوع فرمائیں، جن کو ناپسند فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اور اہل ایمان کو منع فرمایا، ان میں کل فحشاء پر بات ہوئی تھی۔ آج اس کے دو لفظوں پر اور دو منہی عن پر گفتگو کی جائے گی، ایک المنکر ہے اور ایک البغی ہے۔ المنکر اسے کہتے ہیں، یہ پہلے تو ذہن میں رہے، المنکر جو ہے یہ المعروف کی ضد ہے، المعروف کی ضد ہے، اور یہ مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں گناہ کو منکر کہا جاتا ہے، گناہ کو منکر کہا جاتا ہے۔ منکر کا معنی ہے ویسے اوپرا، منکر کا کیا معنی ہے؟ اوپرا۔ قبر میں جب انسان جاتا ہے، بندہ مومن جاتا ہے، تو فرشتے جو اس کے سامنے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ منکر بھی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی کہ جانے پہچانے نہیں ہوتے ہیں، ایک دم سے، یعنی ایسی مخلوق انسان نے دیکھی ہی نہیں ہوتی، ایک دم سے اس کے سامنے آتے ہیں۔ چاہے بندہ مومن صالح ہو، اس کے سامنے بھی پہلی بار آتے ہیں، چاہے وہ کوئی فاسق ہو اس کے سامنے بھی پہلی بار آتے ہیں، چاہے منافق ہو اس کے سامنے بھی پہلی بار آتے ہیں، کافر کے سامنے بھی پہلی بار آتے ہیں۔ تو یہ ایسی مخلوق ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا کبھی پالا پڑا ہی نہیں ہوتا، تو پہلی بار آتے ہیں اس کے سامنے، اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کو حدیث پاک میں منکر نکیر کہا گیا ہے۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ منکر نکیر فرمایا گیا ہے۔ مسلم معاشرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں گناہ جو ہے اس کو منکر کہا جاتا ہے، گناہ کو منکر کہا جاتا ہے، کیونکہ مسلم معاشرہ گناہ کو جانتا ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں نا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر گناہ کے لیے لفظ منکر فرمایا ہے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کا معاشرہ تو گناہ سے واقف ہی نہیں ہوتا، منکر فرمایا ان کے لیے۔ میں یہ تو نئی شے آ گئی ہے، یہ تو بالکل ایسی شے ہے جس کو اوپری شے کو آ گئی مسلمانوں کے معاشرے میں۔ بھائی یہ کافر لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں تو کوئی نہیں کرتا اس طرح کا کام۔ تو یہ اور معروف جو ہے، معروف کہتے ہیں جانی پہچانی شے کو، اور نیکی کو معروف فرمایا۔ اس سے بھی ایک یعنی حسنہ بھی کہا جا سکتا تھا، خیر بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن منکر کو، گناہ کو منکر اور نیکی کو معروف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں کہ تم تو آئے ہی اس لیے ہو، بلکہ اخرجت، تم تو نکالے ہی اس لیے گئے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، میں کہ واحد امت تم ہو، کہ تمہارا تو آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم نے جناب جو معروف ہے نا، جانی پہچانی شے ہے، اس کا تم نے حکم دینا ہے، اور جو منکر ہے، گناہ ہے، اوپری شے ہے، اس سے تم نے روکنا ہے۔ اب بتائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی ایک نشانی قرار دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب نیکی جو ہے وہ منکر سمجھی جائے گی اور گناہ جو ہے وہ معروف سمجھا جائے گا۔ آج وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کوئی بھی بندہ کسی نیکی کو اپنا لے، گجب نواں ہی آ گئے، آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا بھائی۔ کوئی بھی دینی حکم، شرعی حکم بیان کیا جائے، لو جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا تھا بھائی، مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اور گناہ جو ہے، لو یہ تو میرا دادا بھی کرتا تھا، یہ تو ابا جی بھی کرتے تھے۔ اسی طرح میں نے ایک شرعی مسئلہ بیان کر دیا، وہ پیچھے میں مسجد میں تھا، شرعی مسئلہ بیان کیا، وہ کراہت کا حکم لگتا تھا، فقہا نے اس پر جہنم جانے کا بھی لکھا تھا، جو بندہ اس کا عامل ہوگا وہ جہنم جائے گا۔
بس وہ بیان کیا، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت سارے سمجھ بھی گئے. آپ کو پتہ ہے مجمع میں تو لوگ نہیں بولتے، بعد میں جا کے وہ ایک دوسرے کے کان کو لگتے ہیں. محلے میں جا کے جہاں پھٹے پہ چوکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھیں گے، اور جس طرح کے نکمے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اس طرح کا مسئلہ کرتے ہیں. تو وہی ہوا. وہ ایک بابا کہیں گیا ہوا تھا، وہ وہاں سے واپس تشریف لایا تو اس نے تو ادھم مچا دیا. اس نے کہا بھائی صاحب یہ تو کام میں کیا میرے ابا کرتے رہے، میرے دادا کرتے رہے، ہمارے امام نے تو میرے دادے کو جہنمی کہہ دیا ہے سیدھا. بھی میں نے کہا میں نے کون سا تیرے دادے کو قبر سے نکال کے جہنم کی طرف پھینک دیا بھائی، میں نے تو صرف ایک حکم شرعی بیان کیا ہے. کہتے جی اگر گناہ ہوتا تو میرا دادا کرتا. میں نے کہا دادا تیرا عالم تھا؟ کہتا نہیں عالم تو نہیں تھا. میں نے کہا پھر جب عالم نہیں تھا وہ کسی غلط کام میں مبتلا رہا ہے تو حکم شرعی بیان کرنے پر ہمارا کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک. مسلم معاشرہ جو ہے بھائی اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور معروف جو ہے نا اس کی تعریف کرتے ہوئے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات معروف کیا چیز ہے؟ معروف یہ ہے کہ اس کو عقل سلیم قبول کرے، عقل سلیم قبول کرے، مسلم معاشرہ میں اس کا چلن ہو، مسلم معاشرہ میں اس کا چلن ہو. اور تیسری بات، ہر وہ مزاج جو شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو وہ اس کا انکار نہ کرے، وہ اس کا انکار نہ کرے. یہ ہے معروف. یہ کیا ہے؟ یہ معروف ہے. یعنی مسلم معاشرے میں اس کا چلن ہو، وہ مزاج جو شریعت سے آشنا ہو وہ اس کا انکار نہ کرے. عقل سلیم جو ہے اس کو صحیح تسلیم کرے. عقل سلیم، بد عقل نہیں ہیں، جس کا عقل جو ہے وہ گناہوں کی میں لتھڑنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، وہ والا نہیں. عقل سلیم کی بات ہو رہی ہے. عقل سلیم اس کو درست تسلیم کرے. یہ تین باتیں. اب بتائیں مسلم معاشرے کی بات آئیے نہیں آئی کہ مسلم معاشرے میں اس کا چلن ہو. اور اس کی ایک تعریف فقہا نے یہ بھی کی ہے، ما انکرہ الشرع بما عما نہی عنہ. فرمایا کہ شریعت مبارکہ جو ہے اس کا انکار کرے اور اس انکار کی وجہ سے اس کو منع کر دے، شریعت منع کر دے اس کو. اب بتائیں یہ تین باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ عقل سلیم اس کو صحیح تسلیم کرے، وہ مزاج جو شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو وہ اس کا انکار نہ کرے، اور مسلم معاشرے میں اس کا چلن ہو. یہ والی باتیں جو ہیں آج کا مسلم معاشرہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس مسلم معاشرے میں گناہ تو نیکی بن چکا ہے، اور نیکی جو ہے وہ گناہ بن چکی ہے. جیسے شادی بیاہ آ جائے تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فقہا نے بھی نقل کی ہے یہ بات، علیکم بدین العجائز. بوڑھی عورتیں جو ہے نا ان کے دین کو اپنانا تم پر لازم ہے، کیونکہ بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ عقیدے سے ادھر ادھر نہیں ہوتی، عقیدے سے ادھر ادھر نہیں ہوتی. بوڑھی عورتوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس پہ بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اب جب بوڑھی عورتوں کے عقیدے کو اپنانا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا بوڑھی اماں کا. آج ہمارے معاشرے کی بوڑھی اماں یعنی جس کو عقیدے میں اپنانا تھا، عمل میں جس کو اپنانا تھا، آج وہی سب سے زیادہ فاسد ہو چکی ہے. وہ بوڑھی دادی ہے یا نہیں؟ بیٹا داڑھی رکھ لے سب سے پہلے تکلیف دادی کو ہوتی ہے. سچی بات ہے. کتنے بچے انہوں نے داڑھی رکھی وہ کہتے ہیں دادی نہیں مانتی. اماں بھی چپ ہے، ابا بھی چپ ہے، دادی نہیں مان رہی. دادی کہتی بیٹا تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے ابھی. ایک لڑکا تھا اس نے داڑھی رکھی، وہ تھوڑے تھوڑے ابھی بال آئے تھے، پورے گھر میں کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور دادی نے کہا کہ بیٹا ایک بار اس طرح پھروا لو، بعد میں گھنی داڑھی آئے گی. آپ بتائیں یہ شرارت کون کر رہا ہے؟ دادی کا نہیں. اب بتائیں جس معاشرے میں وہ یعنی ایک ایسا معاشرہ تھا ہمارا اسلامی معاشرہ جس میں ان بوڑھی عورتوں کے عقیدے کو جو ہے نا وہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان کے عقیدے پر تسلب کو جو ہے نا وہ شریعت میں پسند کیا جاتا تھا اور اس کو اپنانے کا حکم تھا. آج جو ہے وہ پچھلے لوگ جو ہے نا کچھ نرمی دے جائیں وہ جس کے تسلب کو ہم نے دیکھ کے اپنے عقیدے میں تسلب لانا تھا اس کا اپنا حال یہ ہو چکا ہے. بتائیں ہے یا نہیں ایسا؟ اس کا اپنا نظریہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو رب رسول کی شریعت پسند ہی کوئی نہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب بتائیں کہاں جائیں گے؟ یہ وہ بوڑھی عورتیں ہیں چاہے جناب یہ قرآن بھی پڑھتی رہیں نا پھر بھی ان کا حال جو ہے نا وہ تسبیح پھیرتی رہیں، شریعت کے معاملے میں ان کا مزاج وہی رہتا ہے.
تو میں جو بات کر رہا ہوں کہ مسلم معاشرے میں جس کا چلن ہو، مسلم معاشرے سے مراد وہ مرد اور خواتین ہیں جن کو اسلام پسند ہو، اسلام کے احکامات پسند ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحی پسند ہو، یہ وہ لوگ مراد ہیں اس سے۔ اور باقی جو ہے وہ حال ہمارا، میرے آقا نے سامنے فرمایا قیامت کے قریب جو ہے لوگ گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ کل کی پوری گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کس طرح کر کے یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ دور آ رہا ہے کہ حلال چیزیں کیا ہیں، حرام چیزیں کیا ہیں، وہ صرف کتابوں میں ملیں گی، کتابوں میں لکھی ہوں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مسلم معاشرے میں ان کی حرمت کا کوئی قول کہیں پہ ملے گا نہیں، کوئی تصور ہی نہیں ملے گا۔ ہر طرف جو ہے یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ سب کچھ حلال ہے۔ بتائیں وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی چیزوں کے نام بدل بدل کے ان کو حلال کیا جا رہا ہے، چیزوں کے نام بدل بدل کے۔ اب بتائیں نا، یہ فرنگی معاشرے میں، یورپی معاشرے میں جن کا معاشرہ ہی گندا ہے، غلیظ ہے، ان کے معاشرے میں تو اس چیز کی گنجائش تھی، ویلنٹائن ڈے کی۔ کیا مسلمانوں کے معاشرے میں بھی اس کی گنجائش تھی؟ آئی ویلنٹائن ڈے وہ ہے جس پہ عرب مفتی فتویٰ دے رہے ہیں اس کے جواز کا، اور پاکستان میں جو ہے وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ٹی وی پہ پروگرام ہو رہے ہیں، اس پہ باقاعدہ جناب اب تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کام چل رہا ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ نارمل کر رہے ہیں لوگوں کو، حیا کے بارے میں، غیرت کے معاملے میں، شرم کے معاملے میں، ہر شے کے معاملے، حلال حرام کے معاملے میں۔ یعنی کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کسی کے دل کے اندر قدر نہ رہے، بس اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہ رہے کسی کے دل میں، بس۔ اور اس کے کرنے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مسلم معاشرے میں جھوٹ جو ہے یہ بذاتی ہی، یعنی بنفس ہی کبیش ہے، جھوٹ فی نفس ہی کبیش ہے، لیکن یہاں انگریزوں نے، وہ تو ہیں جھوٹے، انہوں نے تو اس کے لیے دن رکھا ہوا خاص جھوٹ بولنے کے لیے، اپریل فول کا، آگے گزر گئے، ہاں یہ اپریل فول کا دن رکھا ہوا ہے، پاگل بنانا لوگوں کو، جھوٹ بولنا ہے۔ اب وہ اپریل فول جو ہے مسلم معاشرے میں آ چکا ہے۔ اب بتائیں جب ان کی ایسی غلیظ سے غلیظ حرکتیں یہ معاشرہ قبول کرتے جائے گا، بتائیں پھر وہی آقا علیہ السلام کا فرمان شریف جو حضور نے فرمایا حزب النعل بالنعل، فرمایا کہ تم لوگ جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی پیروکاری ایسے کرو گے، حضور فرماتے ہیں جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ برابر پڑا ہوتا ہے، بالکل سامنے سے نظر آتا ہے، اس طرح کر دیجیے تبھی برابر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا جب دو جوتے اس طرح برابر رکھ دیے جائیں تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس حدیث پاک میں واضح طور پہ فرما دیا گیا کہ جوتے دو ہی ہیں، دو جوتے ہیں، یعنی کہ جب مسلمان جو ہے فرمایا کہ اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگے گا، تو حضور نے اس کو تشبیہ جوتے کے ساتھ دی ہے۔ پھر کس کے ساتھ دی ہے؟ جوتے کے ساتھ، جوتے والا حساب ہو جائے گا اس کو، وہ گندگی میں پڑا ہوگا۔ آج مسلم معاشرہ جس طرح یہودی نصرانی گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، وہی حال ان کا ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی یہ آپ دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی، عقل سلیم اس کو قبول کرے، اور شریعت کے مزاج میں ڈھلی ہوئی طبیعت جو ہے وہ اس کا انکار نہ کرے، اور تیسرا میں نے آپ کے سامنے کہا تھا ایک، بتائیں بھائی، عقل سلیم، مسلم معاشرہ، اور شریعت مبارکہ کا مزاج جو ہے، شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا مزاج ہے، اس کا انکار نہ کرے۔ یہ تین باتیں، جہاں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ معروف ہے، جہاں یہ تین باتیں نہ پائی جائیں وہ منکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ منکر ہے۔ عقل سلیم اس کو درست تسلیم نہ کرے، شریعت کے مزاج میں، شریعت کی مزاج میں ڈھلی ہوئی طبیعت جو ہے وہ اس کو قبول نہ کرے۔ ہاں جی، یہ تین باتیں جو ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، جہاں یہ نہ پائی جائیں تو سمجھو کہ وہ منکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہاں جی، کیسے مزاج خراب ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو شریعت والی باتیں جو ہیں وہ بری لگنے لگ گئی ہیں، اور جو گندی باتیں تھیں، جو شریعت جس سے شریعت نے منع کیا تھا، وہ ان کو بھری لگنے لگ گئی۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالبغی، میں کہ اور بغی جو ہے، یہ ذہن میں رہے کہ بغی جو ہے وہ یہ حدود کو پھلانگنے کو کہتے ہیں، حدود کو
فلانگنے کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسانی حدود ہوں، کسی کے حقوق کو پامال کرنے کو باغی کہتے ہیں، چاہے وہ انسانی حقوق ہوں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہوں، سمجھا نا جی؟ کسی کے بھی حق کو دبانا یہ بغض کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سرکشی کہلاتا ہے، بدماشی کہلاتا ہے، یہ معاملات ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک تو مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ہاں، یہ بات کر کر کے نا جی، یہ حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے، بالکل حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لفظ بول بول کے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ کے حقوق کی قدر ہی نہیں رہی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کر دیا، بھائی نماز ہی نہیں نہ پڑھتا، کسی کی چوری تو نہیں نہ کرتا، نماز ہی چھوڑی ہے نا، کسی کی چوری تھوڑی کی ہے اس نے، شراب ہی پی ہے نا اس نے، کسی کا خون تھوڑی پیا ہے اس نے، بتائیں۔ یعنی انہوں نے حقوق العباد کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے کہ رب تعالیٰ کے حقوق کی قدر ہی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ اس نے شراب بھی پی ہے نا، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے نا، اس نے کسی بندے کے حق کو تھوڑا مارا ہے اس نے۔ یہ بولا جاتا نہیں بولا جاتا جملہ، نہیں سمجھ سے باہر بات ہے۔ یہ مذہبی اسٹیج جو ہیں وہاں سے بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، عام طبقہ جو ہے وہ بے دین طبقہ، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بندے کے بارے میں مجھے وہ بتایا گیا بطور خاص کہ وہ جناب اس طرح کے معاملات کرتا ہے، یعنی کہ وہ محرمی رشتہ جو ہے وہاں پہ جناب وہ منہ مار رہا ہے، وہ سمجھ آیا یا؟ محرم رشتہ جو ہے وہاں منہ مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ خود یعنی کہ دادا تھا، آگے پوتی تھی، تو جب اسے منع کیا گیا تو آگے سے وہ دلیل کیا دے؟ وہ کہتے جی باہر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تو تنگ نہیں نہ کرتا۔ بتائیں کیا خیال ہے، جو بندہ باہر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تنگ نہ کرے حلال ہو جائے گا اس کے لیے؟ یہ کہیں اور کی بات نہیں، یہ آپ کے لاہور کی بات ہے۔ تو بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں، یہ تو بولنے والے تو ایسے خناس ہوتے ہیں، اپنی طرف سے اس لیے بول دیتے ہیں بڑی دنائی والی بات کی ہے، بھائی شراب ہی پی رہا ہے نا، کون سا اس نے کسی کا خون پی لیا ہے؟ یعنی وہ اپنی طرف سے کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حکم جو ہے نا، اللہ کے حقوق جو ہیں ان کو چاہے پامال کرتے رہے، ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاں کسی بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرو گے تو پھر الگ بات ہو رہا ہے۔ اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ ساری کی ساری چل ہی اسی بات پہ رہی ہیں، ساری حکومتیں اسی نظریے پہ چل رہی ہیں۔ رب رسول کے احکامات جتنے بھی ہیں، چاہے جتنے مرضی رون دو تم، چاہے جتنے مرضی چھوڑ دو تم، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہاں باہر اشارہ نہیں توڑنے دیتے، اشارہ نہیں توڑنے دیتے ہیں۔ گاڑی میں آگے لگ گیا تو پھر کیا کرو گے بھائی؟ بات وہی ہے، وہ اسی آئیڈیالوجی پہ کھڑی ہوئی ہے کہ یار اس نے شراب ہی پی ہے نا، کون سا کسی کا خون پی لیا اس نے رب رسول کے احکامات ہی توڑے ہیں، اور کیا کیا اس نے؟ کسی بندے کو چپیٹ تھوڑی ماری اس نے، یعنی رب رسول کے احکامات کو انہوں نے یہ بات کر کر کے بھائی حقوق العباد جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کہا کس احمق نے ان کو کہ حقوق العباد معاف ہوتے ہی نہیں ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ واضح حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنا چاہے گا، اس کا جو یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اختیار ہی کوئی نہیں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا کسی نے کسی کے حقوق دبائے ہوں، تو نہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد جو ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو بلائے گا، ہاں بیا ادھر تو، جنت اللہ تعالیٰ اس کے سامنے کھولے گا، جنت اس کو نظر آئے گی، وہ پہلے کہہ رہا ہوگا میں نے اسے معاف نہیں کرنا، کسی مومن بندے کو میں نے معاف نہیں کرنا اس کو، اللہ تعالیٰ جنت کے پردے ہٹائے گا، وہ دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ کس کی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیری ہے، کہے گا مولا دیتا نہیں، اللہ فرمائے گا تو اس کو معاف کر دے میں دے دیتا ہوں۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے بھائی، یہ فضل کا معاملہ ہے، وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو کے میں معاف نہیں کرتا، کون ہوتا ہے معاف نہ کرنے والا بھائی؟ تو ہے بندہ کسی کو ہمت ہو سکتی ہے؟ کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی، جسے اللہ فرمایا تو معاف کر دے وہ کون ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ تو پھر اس طرح کی باتیں کر کر کے بعض باتیں محض فضل کی بنیاد پر ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو معاف کر دے، وہ کہتا ہے میں کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ جناب وہ بندہ کھڑا ہو کے وہ کسی کو اختیار ہی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ رب حکم دے وہ مانے نا، نہیں سمجھ آیا؟
رب حکم دے وہ مانے نہ، کسی کو اختیار ہو سکتا ہے؟ کسی کو اختیار نہیں ہو سکتا۔ الا لہ الحکم، اللہ ہی کہ الا لہ الامر، امر اسی کا ہی ہے بھائی۔ قیامت والے دن تو کوئی حاکم ہوگا ہی نہیں، اس لیے وما لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ قیامت والے دن نہیں اعلان ہونا ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس طرح فرما رہا ہے نا، یہ محض اپنے فضل کی بنیاد پہ فرما رہا ہے، اپنے کرم کی بنیاد پہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کریمی اور رحیمی اور اپنی شان رحمانیت جو ہے اس کے اظہار کے لیے فرما رہا ہے کہ اپنے بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناز برداریاں کیسے فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخش سکتا کسی کو، بھائی یہ جملے بھی سننے کو ملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا بھی کسی بندے کو، کسی نے کہا نہیں معاف کر سکتا۔ تو اتنا بھی نہ اپنے حقوق، مطلب یہی اپنے حقوق بیان کر رہے ہیں، حقوق العباد کوئی نہ، ہمارے حقوق بڑے ہیں، رب کے حقوق کی قدر ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے۔ اس بات کا شریعت اسلامی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس بات کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو شریعت کے تو بہت سارے احکامات میں زد پڑتی ہے بھائی، شریعت کی بہت ساری باتوں میں زد پڑتی ہے۔ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک بھی، اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا بھائی۔ اتنا نہ بیان کیے جائے حقوق العباد، حقوق العباد کی بات صرف وہی کرتے ہیں جناب، یہ کافر معاشرہ جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات آئے ہی نہ، بس سارے لوگ حقوق العباد کی بات کرتے رہیں، اور جتنے یہ ظالم اور غاصب حقوق العباد کے یہ لوگ ہیں، اتنا کوئی ہے ہی کوئی نہیں پوری دنیا میں، ہے یا نہیں ایسا؟ تو پھر تو اس لیے البغی جو ہے نا، یہ اللہ کے حقوق کو دبانے والا، اللہ کے حقوق کی پامالی کرنے والا بندہ بھی غاصب ہے، وہ بھی باغی ہے۔ یہ باغی کا لفظ ہے نا، آج تم اپنے باغی کو تو برداشت نہیں کرتے، رب رسول کے باغی کو برداشت کرتے ہو، اس کے لیے تمہارے سینے ٹھنڈے ہیں۔ رب رسول تمہارے خلاف کو ٹویٹ کر دے تو تم کروڑوں روپیہ اس کو ہرجانے کے جناب وہ ہرجانے لے لیتے ہو اسے تم، اور رب رسول کی گستاخیاں کرتے رہیں ہیں۔ یہاں پاکستان میں، آپ کے پنجاب میں بھائی صاحب، قرآن کریم پڑھے ہوئے حکومت کی تحویل میں، جس پر نعوذ باللہ من ذالک دنیا جہان کے بدبختوں نے، بڑے دوزخیوں نے، دوزخ کے کتوں نے اپنے گندے پانی پھینکے ہوئے قرآن کریم پر۔ بتائیں، آج تک یہ نہیں دھو رہے اسے، آج تک نہیں دھو رہے اس کو۔ بارہا مطالبہ کیا گیا، خدا تمہیں ہدایت دے، ان کو قرآن کریم کے جو نسخے ہیں ان کو غسل دے دیا جائے، وہ گندگی اس سے دور کر دی جائے، لیکن مان ہی نہیں رہے۔ ان کے اپنے حقوق ہیں، رب رسول کے حقوق کو نہیں۔ یہ تو جن لوگوں نے ان باتوں کی تبلیغ کی ہے، پتہ ان کو بھی چل جائے گا قیامت والے دن، تم ذلیلوں نے کیسے لوگوں کے دلوں سے اللہ رسول کے احکامات کی قدر ختم کی ہے۔ یہ ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے، میں سچی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ جو بندہ بھی اس طرح کی بات کر کے لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی قدر ختم کرتا ہے نا، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں دنیا کے۔ البغی، باغی دو طرح کا ہے، رب رسول کا باغی ہے اور ایک عام لوگوں کا باغی ہے۔ تمہاری حکومت کا باغی تو تمہیں برداشت نہ ہو، سات زمین کے نیچے پڑا ہوا تم اٹھا کے لے آؤ، اور رب رسول کا باغی، اس کو پکڑوانے کے لیے تمہارے سامنے احتجاج کیے جائیں، تمہارے سامنے مسلمان آگے کھڑے ہوں، تم ان پہ پھر گولیاں چلا دو رب رسول کے باغی کے خلاف، پھر رب رسول کا باغی پکڑا جائے، تم رب رسول کے باغی کو کافروں کی خوشنودی کے لیے اس کو جناب یہاں پرامن طریقے کے ساتھ باہر بھیج دو۔ رب رسول کے باغی کی اتنی قدر ہو یار، یا تمہارا باغی سات زمین کی تحت کے نیچے پڑا ہو، وہ بھی پکڑا جائے، وہ بھی تم سے بچ نہ پائے جناب، رب رسول کا باغی تمہارے سامنے کھڑا رہے، تمہیں نظر ہی نہ آئے یار یہ بھی رب رسول کا باغی ہے۔ بتائیں، اللہ رسول کے احکامات کی قدر ختم کی ہے یا نہیں کی؟ انہوں نے دل سے لوگوں کے دلوں سے قدر ختم کر دی ہے بالکل۔ ہاں، اپنا باغی برداشت نہیں ہے، رب رسول کا باغی ان کی آنکھوں کا تارا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعظکم لعلکم تذکرون، میں کہ یہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں نصیحت فرما رہا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ایسی آیہ مبارکہ، حضور کے ایک عظیم صحابی ہیں جی، انہوں نے یہ آیہ مبارکہ سنی، یہی سن کے اسلام قبول کر لیا، یہ آیہ مبارکہ سن کے، کیونکہ ان 6 جو 3 مامورات ہیں اور 3 منہیات ہیں جی، یہ جو 6 باتیں ہیں نا، یہ پورا اسلام اسی میں سمو گیا ہے، پورا اسلام۔ ہر سوسائٹی کا حسن یہاں بیان کر دیا گیا، اور ہر سوسائٹی کو گندہ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ بھی یہی بیان کر دے گی، منع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ بظاہر 6 باتیں ہیں، 3 امر ہیں اور 3 نہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ 6 باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا جہان کا حسن بھی اسی میں بیان کر دیا گیا ہے، معاشرے کو اچھا کرنے والا، تہذیب کو اچھا کرنے والا، سارے معاملات کو۔
اور کہتے ہیں جو 3 چیزیں منع کی ہیں، یہ معاشرے کو، تہذیب کو، تعلیم کو، ہر شے کو گدلا کرنے والی یہ 3 چیزیں ہیں۔ معاشرے میں فساد کی جڑ بھی یہ 3 چیزیں ہیں جن سے شریعت اسلامیہ نے منع فرما دی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ایسی ہے، دشمن قرآن کا دشمن، جس کے بارے میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضور نے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی نا تو وہ بھی قریب آیا، کہنے لگا یا ابن اخی اعد، انہوں نے کہا کہ ایک بار تو اور سنا دیں، ذرا ایک بار تو اور سنا دیں۔ حضور نے پڑھا، انہوں نے کہا اعد، تو ایک بار اور سنا دیں۔ کئی بار اس نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اس کی زبان پر بے ساختہ یہ کلمات جاری ہو گئے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، یہ تو وہ میٹھا ہے جی، جتنی بار بھی اس کو کھایا جائے، یعنی جتنی بار بھی اس کلام کو سنا جائے تو طبیعت جو ہے اس سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ تو وہ پھل ہے جس کا ہر بار سننے پر اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے، پہلے سے اعلیٰ تر ہوتا جاتا ہے۔ ہاں جی، اور اس نے پھر آخر میں قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا قسم خدا کی یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ وہ کلام ہے بھائی۔ ہیں اب بتائیں، یہ آیت مبارکہ ہے، ہمارے خطبے میں پرانے جو بزرگ تھے وہ تقریباً ہر خطبے میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، تاکہ اہل ایمان کو یہ جو اخلاق حسنہ کا اللہ تعالیٰ نے پورا نصاب دیا ہے، ہیں جی، معاشرے کو، تہذیب کو، تمدن کو، ہر شے کو اچھے پیمانے پہ چلانے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مالک عز و جل کا نصاب ہے، یہ وہ خالق کا نصاب ہے جس نے اس سوسائٹی کو پیدا کیا ہے، جس نے معاشرے کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہاں جی، ہر کمپنی جو ہے نا اس کی ہدایت پر چلیں گے تو اس کی پروڈکٹ جو ہے وہ صحیح چلے گی۔ ہاں جی، کمپنی کی ہدایت کو ترک کر کے اس کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی آپ اس کو دیر پا استعمال ہے نہیں کر سکتے۔ مشین ہے نا کپڑے دھونے والی، اگر کوئی بندہ اس میں جلیبی کا آٹا بنانے لگ جائے ہیں تو پھر اسی دن ہی مشین کباڑ میں پڑی ہوگی۔ یہ انسان بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ میں صحیح چلتا رہوں اور میرا جسم جو ہے یہ جنت جانے کے قابل ہو جائے تو پھر اس کو چلائے ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت دی ہے۔ اگر اس کے خلاف چلائے گا تو پھر یہ کوڑ کباڑ بن جائے گا، پھر یہ جہنم میں پڑا ہوگا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، تاکہ تم نصیحت پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔